جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہمارا یہ پہلا سبق ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ 2000 قبل مسیح بابل کی سلطنت بڑے عروج پہ تھی، مالی اعتبار سے بھی اور فوجی اعتبار سے بھی، قوت کے اعتبار سے بہت مستحکم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا۔ یہ پہلے ہم جو پڑھیں ابراہیم علیہ السلام، پھر ان کی پیدائش، ان کا سفر مصر، نکاح، یہ اسی تفصیل سے ہم تھوڑا سا چلیں گے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا خصوصی تعلق ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سلسلہ نسب عرض میں نے کیا کہ 9 واسطوں سے نوح علیہ السلام سے ملتا ہے۔ جب نوح علیہ السلام تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی تو بادشاہ مخالف ہو گیا، خاندان والے بھی ناراض ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وطن چھوڑ دیا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بیوی تھی، لوط بن فاران جو آپ کے بھتیجے تھے، دونوں آپ کے ساتھ ہو گئے اور آپ نے سفر شروع کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھیڑ بکریاں اپنے گزارے کے لیے پالی ہوئی تھی، تو بہرحال اسی سے سلسلہ ان کا چلتا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے آگے چلتے گئے اور مصر پہنچے۔ مصر پر اس وقت جو حکمران تھا اس کے نام کے حوالے سے مختلف باتیں ملتی ہیں، رقیون نام بھی اس کا ملتا ہے۔ یہ بھی بابل کا ہی ایک رہنے والا آدمی تھا۔ مصر کے بادشاہ نے حضرت سارہ کو اپنے پاس روکنے کی کوشش کی، لیکن اسے اللہ تعالیٰ نے سبق سکھا دیا۔ وہ پورا واقعہ آپ لوگ سنتے رہتے، اس طرف میں نہیں جانا چاہتا۔ جب وہاں سے ابراہیم علیہ السلام واپس ہونے لگے تو اس نے اپنی بیٹی ہاجرہ بھی ساتھ کر دی۔ ہاجرہ کے بارے میں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اس بادشاہ کی باندی تھی، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ باندی نہیں تھی، اس کی بیٹی تھی، شہزادی تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت ہاجرہ یہ وقت کی شہزادی تھی، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ یہ بڑی نیک خاتون تھی، تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلی گئی۔ بعد میں وقت کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کے ساتھ نکاح کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا عطا کیا جس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ یہ نکاح کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ پھر حضرت سارہ سے بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام اسحاق طے ہوا۔ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ یہ دونوں بیٹے بہت برکت والے ہیں، بڑی بڑی قوموں کے جد اعلیٰ یہ ہوں گے اور کثرت سے ان کی اولاد ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے علیحدہ ملک تقسیم کر دیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام عرب میں اور اسحاق علیہ السلام شام میں۔ یہ نیچے آپ پوائنٹ دیکھ لیجئے، یہ خلاصہ آپ کے سامنے نا سلائیڈ کی آپ تصویر لے لیں یا بس لکھ لیں، اپنے پاس تصویر کی ضرورت نہیں، لکھ لیں تو زیادہ اچھا ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو شام میں آباد کیا، ابراہیم علیہ السلام کو عرب میں، اسماعیل علیہ السلام کو عرب میں آباد کیا۔ یہ 2 علاقے آباد ہوئے۔ شام میں جتنے نبی آتے رہے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں حضرت یعقوب علیہ السلام سے آگے پیدا ہوتے رہے۔ پھر اس کے بعد نبوت کا سلسلہ بنی اسماعیل کی طرف منتقل ہو گیا، اور یہ انبیاء کرام علیہم السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے مزید نہیں آئے، صرف آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں تو 4000 کے لگ بھگ کم و بیش نبی آئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ تو عرب کا ملک اسماعیل علیہ السلام کو دیا گیا۔ مصر اس کے مغرب میں تھا، اس آج جغرافیہ سمجھیں گے تو بات سمجھ آئے گی۔ مصر عرب کے مغرب میں آتے، اور اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ننیال سے قریب تر رہنے کا موقع مل گیا۔ سمجھ آ گئی بات؟ درمیان میں تیسرا ملک کوئی بھی نہیں تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جب یہاں پر لا کر ان کو آباد کر دیا گیا، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو گئی اسی قبیلہ کے ساتھ جو قبیلہ وہاں پر آ کر آباد ہوا تھا، جس کو قبیلہ بنی جرم کہا جاتا ہے۔ ادھر ان کی شادی ہو گئی۔ یہ اصل میں اسماعیل علیہ السلام کی شادی جس بنی جرم قبیلے کے ساتھ ہوئی، بنی جرم کے سردار تھے مزاز، ان کی بیٹی کے ساتھ ہوئی۔ بنی جرم کے سردار کی بیٹی کے ساتھ شادی ہوئی۔ یہ عرب کا ہی ایک قدیم حکمران قبیلہ تھا،
قزاز اپنے علاقے کا بڑا آدمی تھا، چودھری تھا، سردار تھا. ادھر اسحاق علیہ السلام کی شادی اپنے ننیال میں ہوئی. تو اس طرح ایک ہی نسل کے بچوں میں یہ ایک جسمانی بودھ بھی بڑھتا رہا، لیکن وقتاً فوقتاً اس بودھ کو دونوں قوموں کے باہمی ملاپ کے ساتھ دور کر دیا گیا. ادھر بھی مل گیا. ادھر دیکھیں اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے خوف سے بھاگ کر عربی میں بنا لی تھی. جی ہاں. اور پھر جب وہ اسرائیل کو مصریوں سے نجات دلانے کے لیے پہنچے تھے تو وہاں سے جب ان کو لائے تو عرب ہی میں انہوں نے 40 سال پورے کیے. یہ جو علاقہ تھا وہ عرب ہی میں تھا، یہ وادی سینائی وغیرہ. پھر داؤد علیہ السلام بھی جب بادشاہ سمیل کے خوف سے بھاگ کر اپنے ملک سے نکلے تھے تو عرب ہی میں آ کر ٹھہرے تھے. بنی اسرائیل کو بخت نصر نے تباہ کیا تھا تو ماد بن عدنان نے عرب ہی میں ان کو عزت کے ساتھ بنو اسماعیل کو رکھا تھا، یا بنو اسرائیل کو. پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہونے والے انبیاء نے اپنے الہامات میں بنو اسماعیل کے حوالے سے بھی مختلف اشارے دیے. تورات کے اندر بھی اشارے موجود ہیں. الگ بات ہے کہ یہودیوں نے ان کو چھپا لیا. تورات کے اندر اشارے موجود ہیں، اور جتنے سارے اشارے ہیں اب ان کی طرف تو میں نہیں جاؤں گا. ویسے میرے سامنے تو رکھے کہ میں وہ اشارے آپ کو بتاؤں، لیکن بہت لمبا وقت ہمیں اس کے لیے چاہیے، ٹائم بہت زیادہ لگ جائے گا اگر ہم اس کی طرف جائیں گے تو. اس لیے اس کی طرف ابھی فی الحال ہم نہیں جاتے، صرف اسی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو لا کر یہاں پر چھوڑا تھا جہاں پر بیت اللہ ہے. یہ علاقہ 19 سے آباد ہوا. اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں 12 بیٹے پیدا ہوئے. انہوں نے عرب کو آپس میں تقسیم کیا اور بہت جلد اس قدر پھیلے، اتنے پھیلے کہ مغرب کی طرف سے مصر جو ان کا ننیال تھا وہاں تک پہنچ گئے. عرب کی بستیاں وہاں تک پہنچ گئی اور جنوب کی طرف ان کے خیمے یمن تک پہنچے، جہاں باپ نے وہ ان کے جو بھائی تھے بنو قدورہ ان کو آباد کیا تھا. اور شام کی طرف ان کی بستیاں شام تک پہنچ گئی جہاں پر ان کے بھائی حضرت اسحاق علیہ السلام تھے. تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے مختلف نام ان کے ملتے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ان کا بیٹا قیدار یہ بہت مشہور اور معروف رہے. قیدار کی اولاد مکہ میں آباد ہوئی. انہوں نے اپنے باپ کی طرح اس مقدس گھر بیت اللہ کے حقوق کو بڑی اچھی طرح سے سمجھا اور اس کو پورا کیا، کیونکہ توحید کی پہلی درسگاہ ہی ہے. یہ جو قیدار تھا اس کی اولاد میں 37 نمبر پشت کے بعد، 37 پشتوں کے بعد عدنان اول اولو العزم آدمی گزرے اور ان کے چھوٹے بھائی عق نے یمن میں سلطنت قائم کی تھی. تو عدنان کے بعد اس قوم پر بنو جرم غالب آ گئے تھے. اگرچہ ان کے تقریباً رشتے میں آتے دیکھیں تو یہ معمول لگتے ہیں. بنو جرم نے ان کو 207 عیسوی میں مکہ سے نکال دیا تھا. بنو اسماعیل نے اب تک بنو جرم کا بت پرستی میں ساتھ نہیں دیا تھا، لیکن قصی جو عدنان دوم سے 15ویں پشت میں ہے مکہ پر قبضہ کر لیا اور مکہ میں مشترکہ حکومت کی بنیاد رکھی گئی. 440 عیسوی میں اس کی بنیاد رکھی اور مختلف عہدے قائم کیے گئے. قصی کے بعد ان کے فرزند عبد مناف، پھر ان کے فرزند ہاشم، پھر ان کے فرزند عبد المطلب. ان کی ولادت، عبد المطلب کی ولادت 497 عیسوی میں ہے. پھر ان کے فرزند ابو طالب اپنے اپنے وقت میں مکہ کے مختلف ادوار میں سردار بنتے رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کی سیرت پر ہم بحث کرنے لگے ہیں، یہ عبد المطلب تھے، ان کے پوتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلب کے پوتے تھے. اب اس میں اولاد اسماعیل اور اولاد یعقوب، اس کو بھی آپ نے مختصراً سمجھ لیا. یہ جو جزیرہ نما عرب ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں. عرب پہلے آپ اس سلائیڈ میں آپ ذرا چیک کریں. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حجاز میں جب آئے ہجرت کی، یہ آپ دیکھیں سب سے پہلے اور یہاں پر ان کی پیدائش ہوئی. آپ ترتیب کے ساتھ اس سلائیڈ کو دیکھتے چلیں. اور پیدائش، یہاں سے حران،
فلسطین، مصر، اب تبلیغ فلسطین میں کی ہے. مصر پہنچے تو یہاں حضرت ہاجرہ سے شادی ہوئی. پھر فلسطین میں اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش فلسطین میں ہے، پیدائش وہاں ہوئی، لایا یہاں گیا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. بات سمجھ آ گئی؟ ہجرت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل، یہ اب ان کی ہجرت فلسطین سے یہاں حجاز میں ہے. فلسطین سے ہجرت کر کے یہ حجاز آئی. تو حجاز میں حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل رہے. حضرت اسماعیل کی پرورش ہوئی، ان کی شادی ہوئی اور قبیلہ بنو جرم وہاں پر آ کر آباد ہوا. پھر تعمیر بیت اللہ ہوئی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر کی. یہ مختصراً آپ نے سمجھ لیا. اب دیکھیے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو عرب کا علاقہ ہے، عرب، اس کو منتخب کرنے میں کیا حکمت تھی. اللہ نے اپنے آخری نبی کے لیے عرب کے علاقے کو منتخب کیا. نقشہ دیکھنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عرب وہ جزیرہ ہے جس کے مغرب میں بحیرہ احمر، جنوب میں بحر ہند اور مشرق میں خلیج فارس اور شمال میں ملک شام، اور شام سے تمام سلسلہ جو پہاڑیوں کا ہے اس سے اس کو جدا کرتے ہیں، جو اس کے شمال میں تقریباً چلا جاتا ہے. پھر مصر سے سوئس جو 40 برس پہلے اسی نام کے ساتھ یہ علاقہ موسوم تھا، یہ اس کو اس سے الگ کرتے ہیں. پھر ہندوستان اور عرب میں یہ جو خلیج بحیرہ عرب ہے یہ بیچ میں آتی ہے. یہ آپ اس تصویر کو دیکھیں، آپ دیکھیں جو میں نے آپ کو حدود بتائی اس تصویر میں آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں. یہ جو بحر احمر ہے، کلزم ہے، عرب ہے، یہ درمیان دائیں بائیں جتنے بھی علاقے ہیں، عرب دیکھیں بالکل مرکزی سطح رکھتا ہے، مرکزی حیثیت رکھتا ہے. تو مرکز میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ایک مرکزی حیثیت کے ساتھ. مرکز دیا آپ کو مرکز میں بھیجا. اچھا چلیں، ابھی اگر دیکھا جائے فرانس سے بھی تقریباً عرب وسط کے اعتبار سے بڑا ہے اور اس کے مختلف ایسے اپنی اپنی خصوصیات کی وجہ سے مشہور اور ممتاز ہیں. پھر یمن کی وادی اور طائف کے پہاڑ ایسے سرسبز ہیں کہ یہ جو ہمارا ہندوستان ہے اس سے بھی ملتے جلتے علاقے ہیں. جو حجر کا علاقہ ہے یہ پتھریلی زمین ہے، وسط عرب کا وسیع ریگستان، کیونکہ وہ بالکل بے آب ہو گیا ہے، وہاں کچھ پیدا ہوتا نہیں. پھر صحرائے اعظم افریقہ سے تقریباً مقابلہ کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت عرب کی ملکی اور اخلاقی حالت کا حال کیا تھا؟ ان کے جنوب پر سلطنت حبش، مشرقی حصہ پر فارس، شمالی حصے پر روما کی، اور مشرقی جو علاقہ تھا یہاں پر قسطنطنیہ کا قبضہ تھا. باقی آپ خود اندازہ لگا لیجئے، ہر ایک سلطنت اس پر قبضہ کرنے کے لیے کوشش کر رہی تھی. ہر سلطنت یہ چاہتی تھی کہ ہم کسی نہ کسی طرح اس پر قبضہ کریں. ہر ایک یہ چاہتا تھا، قبضہ کرنے کی کوششیں کر رہا تھا. اندرونی معاملات ایسے تھے کہ یہ عرب کے لوگ بالکل آزاد ہو کر رہ گئے تھے. کاہلی، سستی، شراب نوشی ان کی عادت بن گئی تھی، اور اسی طرح زبان اور نسل ٹھیک ہے ان کی اچھی تھی، لیکن فساد کے استعمال وہ زیادہ تر خود ستائی اپنی تعریفوں کے لیے کرتے تھے، ہماری خوشامد ہو، اور دوسری قوموں کی تحقیر کرتے تھے. یہ ان کی عادتیں بن گئی تھی. جہالت اتنی زیادہ تھی کہ بت پرستی رائج تھی، اور بت پرستی نے انسانی دل اور دماغ کو محبود کر دیا ہوا تھا. کہیں پتھر کی پوجا ہو رہی ہے، کہیں لکڑی کی بت بنا کے، کہیں آٹے کا بت بنا کے، مختلف چیزوں کے معبود بنا کر انہوں نے کھڑے کیے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے. اس طرح اللہ تعالیٰ کی عظمت کو انہوں نے بالکل بھلا ہی دیا تھا.
انسانی حقوق کا تو کوئی خیال ہی نہیں تھا. قتل، رازنی، چوری، ناجائز تصرف، ناجائز مداخلتیں، عورتوں پہ جبر، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا، یہ ان کی عادتیں تھیں. حرام کھانا، مردار کھانا. برسوں، صدیوں کے جمود نے ان کے دل و دماغ میں یہ بات بے بس کر دی تھی کہ اب ان کی حالت سے بہتر کوئی حالت ان کے تمدن میں نہیں. بس اسی کو وہ بہتر اور اچھا سمجھتے تھے. مختلف حکومتوں اور سلطنتوں کے تعلق کی وجہ سے سارے ملک میں مختلف مذاہب بھی پائے جاتے تھے. یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، سابی بھی تھے. تینوں مذاہب زیادہ تر تھے. مشرکین بھی تھے. لیکن حقیقت تو اصل میں یہی ہے کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو مذہب سے ٹھیک کرنے کے بجائے، مذہب کے ساتھ جوڑنے کے بجائے، مذہب کو اپنی وجہ سے خراب کیا ہوا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، صالح علیہ السلام، یہ علاقہ تھا عرب کا ان کا. یہ مدائن صالح جو ہے خیبر سے تھوڑا ہی آگے جا کر آ جاتے ہیں. مدائن صالح جو علا کا علاقہ ہے، علا، وہاں پر گاڑیوں والے علا بولتے ہیں اس کو. تو مدائن صالح اسی کے ساتھ یہ سارا وہی علاقہ ہے اصحاب الحجر کا. اگر عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے تھے تو عرب کے عیسائی مریم کو اللہ کا، حضرت مریم کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ جوڑتے تھے جو اللہ کی بیوی ہے، اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے. لات اور منات اور عزا کو مؤنث سمجھتے تھے. اور عام باقی یہودی بھی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے. عرب کے ملحد اپنی حقیقی والدہ کو چھوڑ کر اپنے باپ کی تمام اور بیویوں کو بھی اپنی لونڈیاں بناتے تھے، ان کے ساتھ شادیاں بھی کرتے تھے. اتنی جہالت تھی ان میں. یعنی کسی قسم کی ان کے لیے کوئی قید نہیں تھی. لیکن عرب کو اگر قرۂ ارض کے نقشے پر دیکھیں، محل وقوع کو دیکھیں، تو اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ نے اسے ایشیا، یورپ، افریقہ کے برم جتنے بڑے اعظم ہیں ان کے درمیان میں عرب کو اللہ نے بنایا. اب خشکی اور تری دونوں راستوں سے دنیا کو اپنے دائنے اور بائنے ہاتھ سے ملا کر ایک کر رہے. پورا عرب دونوں راستے اس میں آتے. تو ایسے ملک میں دنیا کے جملہ مذاہب کا پہنچ جانا اور جہال کی حکومت، جاہلوں کی حکومت، ان کے زیر اثر و علاقہ ہونا، یہ آپ خود اندازہ لگا لیں کتنی خطرناک بات تھی. تو اب اگر تمام دنیا کی ہدایت کے لیے ایک واحد مرکز قائم کرنے کے لیے جگہ کا انتخاب کرنا چاہیں تو عرب ہی اس کے لیے مناسب اور موزوں تھا. اس زمانے میں اگر نظر کریں، ابھی بھی آپ اگر دنیا کے نقشے پر نظر کریں تو آپ کو یہی بات معلوم ہوگی کہ سب سے بہترین جگہ یہی ہے پوری دنیا کا جس کو مرکز بنایا جائے. اسی لیے عرب کو پوری دنیا کا مرکز بنایا. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں پیدا کیا اور قوم اور ملک اور تمام عالم کی ہدایت کے لیے قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے، آپ کو یہ اندازہ ہوگا جب ہم آگے چلیں گے، اس بگڑی ہوئی قوم، اس نافرمان قوم، اس بت پرست قوم پر کتنی محنت کی. آپ خود اندازہ لگا لیجیے کس انداز سے اللہ کے نبی نے ان پر محنت کی، کتنی مشکلیں اٹھائی ہوں گی، کتنی مشقتیں برداشت کی ہوں گی، اتنی مشقتیں برداشت کی ہوں گی کہ یہ لوگ سیدھے راستے پر آ جائیں. ایک منٹ آسان ہو جائے پھر آگے چلیں.
یہ کر رہا تھا کہ اب دیکھیں جزیرہ عرب کو دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان کو دیکھیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو دیکھیں، کتنا اونچا اور عالی اور اعلیٰ نسب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کتنا اعلیٰ خاندان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، دونوں طرف سے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی نے اور امام بخاری نے اپنی جامع صحیح میں نسب کے سلسلہ کو فقط عدنان تک ذکر کیا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ بعض خطیب حضرات جو عدنان سے آگے نسب بیان کرتے ہیں یہ غلط ہے، آگے بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے، آگے نسب ٹھیک نہیں ہے، بات سمجھ نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ مختلف خطباء جو عدنان سے آگے نسب کو بیان کرتے ہیں بہت آگے تک دور چلے جاتے ہیں، بعض روایات میں اس کے بیان کرنے سے منع کیا۔ اب عموماً تو یہ کہا جاتا ہے نا، جیسے عدنان، اس کے بعد کرتے 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 حضرت اسماعیل تک بن ابراہیم، تو عدنان تک سلسلہ نسب تو یہاں تک جتنے بھی نسب دان ہیں ان کے نزدیک مسلم ہے، کسی کو اس میں اختلاف نہیں ہے۔ اس کے بعد چونکہ آگے اختلاف ہے، اختلاف اس میں ہے کہ عدنان سے حضرت اسماعیل تک کتنی پشتیں ہیں، بعض کہتے ہیں 30، بعض کہتے ہیں 40، بعض نے 30 بتائیں، بعض نے 40 بتائیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے بھی مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نسب شریف کو بیان فرماتے تو عدنان سے تجاوز نہیں کرتے تھے، عدنان تک پہنچ کر رک جاتے تھے۔ آگے بات سمجھ، تو اس لیے احتیاط اسی میں ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن ماد بن عدنان، بس یہاں تک۔ تو آج ہم نے کیا پڑھا؟ مختصراً اذان ہو گئی۔ آج کی سیرت کورس میں ہم نے جزیرہ نمائے عرب کا نقشہ دیکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پڑھا، ان کی پیدائش سفر مصر، حضرت حاجرہ سے نکاح، پھر اسماعیل علیہ السلام عرب میں آباد ہوئے، اسحاق علیہ السلام شام میں آباد ہوئے، حضرت اسماعیل کی اولاد کہاں پھیلی، حضرت یعقوب کی اولاد کہاں پھیلی، شام میں، فلسطین میں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کس راستے سے ہجرت کر کے آئے تھے، کہاں پہنچے، پھر فلسطین میں اسماعیل پیدا ہوئے تو ان کو لے کر مکہ پہنچے، پھر جزیرہ نمائے عرب، نبوت سے پہلے وہاں کی مختلف سلطنتیں، نبوت سے پہلے عربوں کے اقوال، نبوت سے پہلے عربوں کے مذاہب، دنیا کے نقشوں پر عرب کا محل وقوع، عرب کو مرکز کیوں بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب کیا ہے، باقی آگے قریش کی وجہ تسمیہ کیا ہے وہ ہم انشاءاللہ آئندہ سبق میں پڑھیں گے۔ آگے سمجھ، یہ آپ اس نقشے کی پکچر لے لیں، جلدی جلدی لیں، کلاس بند کرنے لگو۔ یہ جو شجرہ نسب ہے نا، دیکھیں عدنان کے بعد جا کے آخر اسماعیل تک ملا دیا ہے، بیچ والے نسب بیان نہیں کیے، اسی لیے ہم نے اس کا تذکرہ نہیں کیا کہ میں نے آپ کو بات سمجھا دی کہ آگے کسی نے 30 پشتیں کہیں، کسی نے 40 کہیں، اس میں اختلاف ہے، لہذا احتیاط کا تقاضا ہے کہ یہاں سے آگے نسب بیان نہ کیا جائے۔